قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے سادہ سا، قل اے پیارے حبیب آپ ان لوگوں کو فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کفار مکہ نے اولاً تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہ کیا، آپ کی نبوت کا اقرار نہ کیا، لیکن جب دلائل کے ساتھ اور معجزات کے ساتھ جب آپ کی نبوت ثابت ہو گئی اور کسی طرح بھی انکار کرنے کی گنجائش باقی نہ رہی، تو کفار نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے چہیتے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں نبوت کی ضرورت نہیں۔ ہاں بنی اسماعیل والے، ان میں یہ دونوں باتیں نہیں، نہ وہ ابنا ہیں نہ احبا ہیں، تو انہیں نبوت کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، احبا ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے پیارے حبیب ان لوگوں سے فرما دے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب دیکھیے قرآن مجید اور قرآن مجید کی ایک ایک آیت کریمہ اور قرآن مجید کے احکام لوگوں تک پہنچانا ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا، لیکن پھر بھی ہم بعض آیات کے شروع میں دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے قل، بول میرے بلبل۔ پھر بھی فرماتے بعض آیات کے شروع میں قل، اے پیارے حبیب ارشاد فرمائے۔ قل نہ بھی فرماتا تو ویسے قرآن مجید کے احکام پہنچانا رسول اللہ پر واجب تھا۔ اس قل کہنے کی حکمت کیا ہے؟ ایک حکمت تو مفسرین نے یہ لکھی جس کو مولانا حسن رضا خاص فرماتے ہیں کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس بات کو یوں سمجھے، آج ہمارا ننھا منھا بچہ، کم سن بچہ اگر اپنی بھولی بھالی آواز کے اندر جب نعت پڑھتا ہے، تلاوت قرآن مجید کرتا ہے، ہمیں بڑی بھلی لگتی ہے، دل کرتا ہے پھر سنیں۔ کوئی عزیز، کوئی دوست، احباب، مہمان آ جائے تو ہم اسے بلاتے، بیٹا دوبارہ نعت پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، کیونکہ اس کی گفتگو، اس کی آواز ہمیں بڑی بھلی لگتی ہے۔ تو سمجھانا یہ کہ اللہ رب العالمین کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کرنا اتنا پسند ہے، جب سننا چاہتا ہے تو کہتے قل، بول میرے بلبل۔ تو قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ اور ایک دوسری حکمت علماء نے لفظ قل کہنے کی جو لکھی مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت، فرمایا کہ گویا کہ رب کائنات نے یوں ارشاد فرمایا
پیارے کلام میرا ہوگا اور زبان تیری ہوگی، جب ان دونوں نعمتوں کا اجتماع ہو جائے گا تاثیر زیادہ ہو جائے گی۔ اس بات کو یوں سمجھے، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ بیٹھے تھے کہ ایک فقیر محتاج آ گیا اور آ کر اس نے دستے سوال دراز کیا، عرض کرنے لگا بابا جی محتاج ہوں، فقیر ہوں، کچھ دے دیجئے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے پاس مرغی کا انڈا رکھا تھا، آپ نے مرغی کا انڈا اٹھایا، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پوری پڑھ کر ایک مرتبہ دم کر دیا، وہ انڈا سونے کا بن گیا۔ آپ نے وہ انڈا اس فقیر کو دے دیا، وہ فقیر محتاج انڈا لے کر بڑا خوش و خرم اپنے گھر آیا، کہنے لگا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف مالدار کر دیا بلکہ سونا بنانے کا نسخہ بھی دے دیا، تو انڈا لے کے میں تجھے سونا بنا کے دکھاؤں۔ اس کی زوجہ انڈا لے کر آئی، اس نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ ڈالی۔ ارے انڈا لوہے پیتل کا تو درکنار، سونا تو درکنار، لوہے پیتل کا بھی نہ بنا، انڈا انڈا ہی رہا۔ اسے بڑا تعجب ہوا، اگلے روز بابا کی بارگاہ میں آیا کہ حضور آپ نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تھی، انڈا سونے کا بن گیا، میں نے 100 مرتبہ پڑھ لی، انڈا سونا تو درکنار، لوہے پیتل کے نہ بنا، انڈا انڈا ہی رہا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ نے فرمایا ارے بیوقوف، کلام ربانی کے لیے زبان فرید آنی چاہیے۔ ارے سمجھانا یہ تھا پیارے کلام میرا ہوگا، زبان تیری ہوگی، جب ان دونوں نعمتوں کا اجتماع ہو جائے گا تاثیر زیادہ ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا قل، بول میرے بلبل، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، مصطفیٰ مرحبا مرحبا، علماء اہل سنت زندہ باد۔ اور اس کے بعد لفظ کل کے بعد فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ رب کائنات نے اتباع سے پہلے محبت کا ذکر فرمایا کہ اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اتباع یہ تبع سے بنا ہے، تبع کا معنی ہے کسی کے پیچھے چلنا، کسی کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کر چلنا۔ تو اس اتباع سے پہلے رب کائنات نے تحبون محبت کا ذکر کیا، محبت کا ذکر کر کے ایک بات واضح کر دی، ایک محبت، ایک اتباع ہوتی ہے لالچ کی وجہ سے، ایک اتباع ہوتی ہے خوف کی وجہ سے، ایک اتباع ہوتی ہے محبت کی وجہ سے۔ جو ملازم ہے وہ اپنی سیٹھ کی اتباع کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اسے لالچ ہے کہ مہینے بعد تنخواہ ملنی ہے۔ رعایا بادشاہ کی اتباع کرتی ہے، بادشاہ کی بات مانتی ہے، انہیں خوف ہوتا ہے نہیں مانیں گے سزا دے گا۔ اور اتباع سے پہلے رب کائنات نے محبت کا ذکر کر کے یہ بات واضح کر دی، ارے جب تک خوف رہتا ہے اتباع رہتی ہے، جب تک لالچ رہتا ہے اتباع رہتی ہے، جب لالچ ختم ہو جاتا ہے اتباع بھی ختم، اور جب خوف جاتا رہتا ہے اتباع بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو محبت کی اتباع ہوتی ہے وہ دائمی اور ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے۔ دیکھیے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ایک مرتبہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بڑے بلند و بالا درخت کے نیچے سے گزرے، جب گزرے تو ذرا جھک کر گزرے،
لوگوں نے کہا امیر المومنین درخت تو بڑا بلند ہے، آپ نہ بھی جھکتے، سیدھے ہو کر بھی گزرتے، اس کی شاخیں ٹہنی آپ کو چھو نہ سکتی تھی۔ کہا یہ بات میں بھی جانتا ہوں، لیکن جب یہ درخت چھوٹا تھا میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ یہاں سے گزرا تھا اور آپ ذرا جھک کے گزرے تھے، بس اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے ہمراہ ساتھیوں کے ساتھ تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا اور اذان کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان کہی، آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کے لیے پانی منگوانے کے بعد یکجک مسکرانے لگے، ساتھ ہی رفقا سے فرمانے لگے پتہ میں کیوں مسکرایا؟ رفقا کہنے لگے آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہا کہ میں امام الانبیاء کے ہمراہ تھا، اسی مقام پر رسول اللہ نے پڑاؤ کیا اور نماز کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان دی، رسول اللہ نے وضو فرمایا، اس کے بعد مسکرا دیے تھے، بس اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ سمجھا کیا رہا تھا؟ جو محبت کی اتباع ہے وہ دائمی اور ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، ایک مرتبہ آپ نے اونٹنی کا دامن وہ رسی پکڑی ہوئی تھی اور ایک جگہ چکر لگا رہے تھے، لوگ رک گئے، کیا ماجرا ہو گیا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے یا اونٹ کی خراب ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کہا نہ مجھے کچھ ہے نہ اونٹ کا کچھ ہے، بس امام الانبیاء کو یہاں چکر لگاتے اونٹ کو دیکھا تھا، بس آج اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ سمجھا کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، علماء اہل سنت زندہ باد۔ سمجھا یہ رہا تھا کہ فتبعونی، تو فتبعونی اتباع سے پہلے رب کائنات نے محبت کا ذکر فرمایا کہ جو محبت کی اتباع ہے وہ دائمی رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک مرتبہ دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے، قریبی سے ایک کشتی کا گزر ہوا جس میں چند لوگ سوار تھے، ان میں سے کسی کو چھینک آئی اور اس نے چھینک کے جواب میں کہا الحمدللہ۔ جب الحمدللہ کہا تو آپ سن کر بے چین ہو گئے، اب یہ کیا کہ کشتی تو آگے نکل گئی، آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو قریب خالی کشتی پر نظر پڑی، آپ نے اس کے ملا سے کہا مجھے اس کشتی کے پیچھے جانا ہے، کتنا کرایہ لوگے؟ اس نے 2 دینار کرایہ بتایا، دینار سونے کے اشرفیاں، 2 دینار کرایہ بتایا، آپ نے قبول کر لیا، کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب آپ کی کشتی اس کشتی کے تعاقب میں آگے بڑھنے لگی، جو ہی اس کشتی قریب پہنچی تو آپ نے چھینک کے جواب میں بلند آواز سے کہا یرحمک اللہ، اور پھر کشتی کے اندر سے جواب در جواب آیا یغفر اللہ لنا ولکم۔ آپ نے اپنے ملا سے کہا میرا کام ہو گیا، واپس چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کیا چھینک کا جواب دینے کے لیے آپ نے 2 دینار خرچ کر دیے؟ فرمایا کہ ہاں، جو ہی آپ کنارے پر آئے ہاتف غیبی سے آواز آئی اے ابو داؤد تم نے 2 دینار کے بدلے جنت خرید لی۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا سنت کی اتباع کا جذبہ تھا، یہ انہی کا حصہ تھا، اگرچہ ایسا کرنا ان پر واجب نہ تھا کہ وہ 2 دینار خرچ کرتے، اس کا تعاقب کرتے، کیونکہ چھینک کا جواب دینا یہ واجب کفایہ ہے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمیں سنت تک معلوم نہیں۔ یاد رکھیے اگر کوئی چھینکنے والا مسلمان چھینکے اور بلند آواز سے الحمدللہ کہے تو ہم پر اتنی آواز کے ساتھ کہ چھینکنے والا سن لے، الحمدللہ کہنا واجب ہو جاتا، یہ واجب کفایہ ہے، کوئی ایک بھی جواب دے دے گا تو سب سے گناہ ٹل جائے گا۔ تو بات یہ سمجھا رہا کہ جو محبت کی اتباع ہے وہ دائمی اور ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے۔ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت شیخ طریقت ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دعوت برکاتہم العالیہ، آپ مدنی قافلے میں ملک شام گئے۔ جب ملک شام پہنچے تو آپ کی یہ عادت ہے کہ جب بھی کسی جگہ جاتے تو پہلے کسی صاحب مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ آپ نے ایک مزار پر حاضری دی، آپ کو دیکھ کر امامہ تھا
जुल्फ़े थीं, सफ़ेद लिबास था सुन्नत के मुताबिक। तो देखकर एक सिख आ गया आपके पास, और क्योंकि मुल्क शाम के रहने वाले जो मुसलमान थे तो मुसलमान, लेकिन उनकी दाढ़ियाँ छोटी थी। वो कहने लगा, सिख आकर इधर दे मुसलमानां नूं आखो वड्डियां वड्डियां दाढ़ी रखन, इधर दे मुसलमानां नूं आखो वड्डियां वड्डियां दाढ़ी रखन। उसने 3 मरतबा ये बात दोहराई, इधर दे मुसलमानां नूं आखो वड्डियां वड्डियां दाढ़ी रखन। आपने तीनों मरतबा कोई जवाब ना दिया, और वो ये कहता वो चला गया, साड़ी कोई गल ही नहीं समझदा, साड़ी कोई गल ही नहीं समझदा। आप कहने लगे कि मैं उसकी बात तो समझ गया था, लेकिन वो था काफिर। यहाँ के मुसलमान की अगरचे दाढ़ी नहीं लेके है तो साहिब ईमान, तो एक साहिब ईमान के मुकाबले में एक काफिर के तायद में कैसे करता। बात तो समझ गया था, लेकिन आप फरमाते हैं वो जाते हुए हमें ये दरस जरूर दे गया, ऐ मुसलमानों मैं बातिल फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा गुरु नानक भी बातिल है, मेरा मज़हब भी बातिल है, लेकिन फिर भी हम उस इत्तिबा में जिस्म का एक बाल भी नहीं काटते। तुम्हारा दीन भी हक़ पर, तुम्हारा नबी भी हक़ पर, तुम भी हक़ पर, लेकिन तुम नबी की तबाह कैसी कि सुन्नत को खुद ही मुड़वा देते हो। हदीस पाक में आता है, नबी करीम से फरमाया कि दाढ़ी को माफ़ी दो, मूँछों को पस्त करो, मजूसी जैसी शक्ल ना बढ़ाओ। मजूसी जो आग की पूजा करते थे, उनका ये तरीका था, मूँछें बड़ी बड़ी रखनी, दाढ़ी को साफ़ कर देना। तो फरमाया कि दाढ़ी को माफ़ी दो, मूँछें को पस्त करो, और फरमाया कि मजूसी जैसी शक्ल ना बनाओ। और हदीस पाक में फरमाया कि फसादी उम्मत के वक्त जो मेरी एक सुन्नत पर अमल करेगा, फरमाया उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। शहीद कौन होता है? जो इलाए कलमतुल हक़ के लिए तलवार का एक ज़रब से 2 ज़रब से वो दुनिया फ़ानी से कूच कर जाता है। और यहाँ पर सुन्नत पे अमल करने वाले को, दाढ़ी रखने वाले को बार बार लोग आवाज़ें कसते हैं, ओ मुल्ला, ओ मौलवी, उसके दिल पर बार बार ज़रब लगती है, वो उसको बर्दाश्त करता है। तो इसलिए फरमाया कि सुन्नत पे अमल करने वाले को 100 शहीदों का सवाब है। अल्लाह अकबर। तो समझा ये रहा था कि इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबिऊनी, रब्बे कायनात ने फरमाया कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो फरमाया कि फत्ताबिनी, मेरी इत्तिबा करो। अब यहाँ पर ज़रा तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा, यहाँ पे एक नुक्ता जो समझाना है। देखिए, तुहिब्बूना का मतलब ये है कि तुम मोहब्बत करते हो, यानी लोग मुहिब हैं, अल्लाह की ज़ात महबूब है। तुहिब्बूना, अगर तुम मोहब्बत करना चाहते हो तो तुम मोहब्बत, लोग मुहिब है, लोग मोहब्बत करना चाहते हैं, अल्लाह मुहिब है। लेकिन फरमाया कि फत्ताबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। फिर आगे फरमाया युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह मुहिब हो जाएगा, तुम महबूब हो जाओगे। यूँ समझ लो, अरे इत्तिबा से पहले तुम दावा करते थे और तुम मोहब्बत करना चाहते थे, तुम मुहिब थे, अल्लाह महबूब था। जब नबी की इत्तिबा में आ जाओगे मामला बरक्स हो जाएगा, अल्लाह मुहिब बन जाएगा, तुम महबूब हो जाओगे। तो यह है इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। और ना सिर्फ अल्लाह ताला अपना महबूब बना लेगा, आयत का अगला हिस्से में फरमाया यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। इत्तिबा का यह है कि अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला हमें आज के दर्स कुरान में जो सीखा उस पर सुन्नत के इत्तिबा अल्लाह ताला हमें अता फरमाए।